یسألونک عن الخمر والمیسر، پہلا آپ سے خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ آیت جو ہے، اس آیت کے اندر شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا، یہ بہت پہلے آیت نازل ہوئی تھی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی، شراب حرام ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، غزوہ احزاب جب ہوا اس کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں، اور وہ 3 ہجری میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے جی، غزوہ احزاب سے چند روز کے بعد، اور وہ سورۃ مائدہ کے اندر وہ آیات آئیں گی جن کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چونکہ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ ان کے رگ رگ میں رچ بس چکی تھی شراب، اگر اللہ اچانک فرما دیتا نا فوراً چھوڑ دو تو ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ پہلے اللہ نے اس کے نقصانات بتائے، اور یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اور اس کا فضل ہی کہہ سکتے ہیں، ورنہ صاحب جس بادشاہ کی ایک سلطنت میں چلتی ہو نا، وہ آرڈر ایسے دیتا ہے جیسے بندے اس کے غلام ہوتے ہیں، اور اللہ کے تو بندے جو ہیں وہ تو اللہ کے سچی مچی کے غلام ہیں۔ اللہ چاہتا تو پہلی بار ہی کہہ دیتا کہ خبردار بھائی شراب نہیں پینی، کسی کی جرت ہی کوئی اعتراض کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حکمت بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ محض ایک کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب حکمت بھی ہے۔ ہم یہاں پہلے ذہن سازی کرتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ یہ مزاج ہے قرآن کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی داعی ہے، کوئی بھی ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لے کے آئے، وہ یک دم سیدھا سیدھا تھانے دار والا حکم نافذ نہ کرے، اسے چاہیے کہ پہلے اس کی ایک پچ بنائے، جب گراؤنڈ بن جائے اس کے بعد اس کو اپلائی کرے، تو یہ عین قرآن کی حکمت کے مطابق ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو، آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ بچے کو نماز کے فضائل بتائے بغیر تھپڑ لگائیں زور سے اور کہیں کہ جا جا کے نماز پڑھ، تو صاحب وہ اس دن ہی پڑھے گا جس دن تھپڑ کا ڈر ہو، ورنہ وہ نہیں پڑھے گا۔ جب آپ اس کو فضائل بتائیں گے اور پھر اس کے اوپر جو وعیدیں آئی ہیں وہ بتائیں گے، اس کے دل کے اندر پہلے اس کی جگہ بنائیں گے، اس کے بعد آپ نرمی سے کہیں گے یا سختی سے کہیں گے، بہرحال نماز کا ایک احترام اس کے سینے میں بیٹھ جائے گا لازمی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پہلے اس نے اس انداز سے سمجھایا کہ بندوں کی عقل میں کوئی بات آ جائے۔ تو بات کرنے کا طریقہ دیکھیے آپ، فرمایا آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے فرمائیے، مذمت تو بہرحال اس کے اندر، اس آیت کے اندر بھی بیان کی گئی، فرمایا کہ ان سے کہیے کہ شراب اور جوئے کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع اس میں کیا ہے؟ شراب ہے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں شراب کا، ان کا کاروبار چل رہا ہے، ظاہر ہے کچھ روپیہ پیسہ وہ کماتے ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہے کہ ایک شرابی شراب کا نشے میں دودھ کسی کے بچے کو اڑا کے رکھ دے، کسی کی عزت لوٹ لے، تو بھائی اتنا تو نے منافع نہیں کمایا نا جتنا اس نے معاشرے کو نقصان پہنچا دیا۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اسی طرح جوا ہے، ایک لمحے کے لیے بندے کو مفت میں بیٹھے بیٹھے جوا لگایا چیز پہ اور وہ جیت گیا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا فائدہ ہوا۔ دوسری طرف ایک انسان جو ہارا ہے، ممکن ہے وہ جوا ہارنے کی وجہ سے وہ دکھ برداشت نہ کر سکے، وہ خودکشی کر لے۔ آج ایسے معاملات نہیں ہو رہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف ایک بندے نے صرف پیسہ کمایا، دوسری طرف ایک آدمی اپنی جان سے ہار گیا۔ نقصان زیادہ ہے یا نفع زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نفع یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا نفع نہیں ہے، نفع ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ لہٰذا اب سب سے پہلا حکم یہ نازل کر کے ایک ذہن بنا دیا گیا کہ سلجھی ہوئی طبیعتیں اب اس کے بعد ممکن ہے شراب سے نفرت شروع کر دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد ہی بہت سارے لوگ جو تھے وہ چھوڑ گئے کہ ایک ایسی شے کہ جو بندے کو اپنی اوقات ہی بھلا دیتی ہے، اس کو اپنی ہستی ہی یاد نہیں رہتی ہے، ایسی بدترین چیز کے نزدیک کیا جانا۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، حضرت جعفر طیار
رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت مولا علی کے بھائی تھے. ان کی 4 عادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جعفر، مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ تمہاری 4 عادتیں ہیں، اللہ کو بڑی پسند ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ عادتیں کون سی، تم بتاؤ گے؟ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. کچھ بندے جامد ہی سمجھدار ہوں گے، کچھ لوگوں کو بعد میں سمجھانا پڑتا ہے، عقل آ جاتی. لیکن کچھ نفوس ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر فطرت کا مزاج ودیت کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی رکھ دیتا ہے اس کے اندر. تو ان طبیعتوں میں سے ایک طبیعت حضرت سیدنا جعفر طیار کی بھی تھی. یا رسول اللہ، کبھی شراب نہیں پی. دوسری خصلت یہ ہے کہ ابھی حالانکہ حرمت کا تو حکم نازل ہی نہیں ہوا نا، حرام تو ہوئی نہیں ہے ابھی، لیکن اس کے باوجود شراب نہیں پیتے تھے. دوسری فرمایا اور ساتھ وجہ بھی بتائی کہ اس لیے نہیں کہ میں جانتا تھا کہ یہ پی کے بندے کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، اور میں تو چاہتا تھا کہ میری عقل اور بھی تیز ہو. ظاہر ہے ایک آدمی نے عقل کو نقصان پہنچانے والی کوئی شے استعمال نہیں کی تو وہ تو آہستہ آہستہ ہیرا بنتا جائے گا نا، وہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ نکھرتا جائے گا. اس کے دماغ کا اور اس کے دماغ کے جو خلیے ہیں ان کا تو زاویہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. وہ تو جیسے جیسے بڑھاپے کی جانب جائے گا وہ اور عقل مند ہوتا جائے گا، دانا ہوتا جائے گا. اور دوسری خصلت یہ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے اور پتھر کیا کسی کو نفع اور نقصان دے، تو میں نے کبھی کسی پتھر کی پوجا نہیں کی. تیسری خصلت یہ کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا، اور ہمارے خاندان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بے شرمی کا کوئی بھی کام ہم کریں، تو میں اس کے نزدیک کبھی نہیں گیا. مطلب ظاہر ہے ایک آدمی کو اگر اپنے خاندان کے شرف کا پتہ ہے، مقام اور مرتبے کا پتہ ہے، تو وہ کبھی ایسے کام کی طرف تو نہیں جائے گا. اس کام کی طرف تو وہی جائے گا جس کا نہ خاندان ہے، جس کی نہ کوئی اوقات ہے، جس کی نہ عزت ہے، نہ جس کو ذلت کا ڈر ہے. اس کام کی طرف تو وہی جائے گا. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس کام کی طرف کبھی نہیں گیا. پھر فرمایا چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس جھوٹ بولنے کو کمینہ پن خیال کرتا تھا. یہ الفاظ ہیں حضرت سیدنا جعفر طیار کے. اللہ اکبر. لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر کچھ مضبوط باندھ بھی تو بنا رکھے ہوتے ہیں نا، کہ اگر اس کو ہم نے کراس کرنا ہے تو کون سی شے کراس کر کے جا رہے ہیں، اور بندے کو مضبوط کر دیتی ہیں وہ چیزیں. تو حضرت جعفر طیار نے یہ 4 خصلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیں، اور ان لوگوں کی سلیم الفطرت ہونے پہ قربان جائیں، وہ کیا عجیب، کیا رنگ تھا ان کی طبیعت کے اندر، اور کیسے وہ سلجھی ہوئی اور بہترین طبیعت کے مالک تھے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شراب کا ایک قطرہ اگر کسی کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ پر مینارہ بنایا جائے. اذان کے لیے پرانے زمانے میں مینار بناتے تھے. کنواں ہو، اس کنویں میں گر جائے شراب کا قطرہ اور اس جگہ پہ ایک مینار بنایا جائے، تو میں اس مینار پہ چڑھ کے کبھی اذان نہیں پڑھوں. اور فرمایا اگر ایک قطرہ شراب کا دریا میں گر جائے اور دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگائے، تو فرمایا میں اپنے جانور کو کبھی وہاں سے گھاس بھی نہیں کھلاؤں. جس طرح شراب بری عادت ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جوا بھی بری عادت ہے. جوے باز، سٹے باز آدمی جو ہے، وہ ایک تو اس کی سب سے بڑی بدنامی یہ ہے کہ وہ مشہور ہی اس نام سے ہوتا ہے، سٹے باز. یعنی ایک عزت دار آدمی کے لیے اس سے بڑی گالی تو نہیں ہو سکتی ہے معاشرے کے اندر کہ کوئی شخص اس کو جواریہ کہہ کے پکارے. بات کی سمجھ آئی؟ اور پھر جوا جو ہے، اس میں کبھی اپنا مال و اسباب بندہ جوئے میں ہار جاتا ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، محنت سے جی اکتاتا ہے، مفت خوری کی عادت پڑ جاتی. ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ کو ایسا مومن تو بالکل پسند نہیں۔ اور پھر یاد رکھیں، رزق وہ ہے جو رزق بن کے آئے، بد دعا بن کے نہ آئے۔ جواریے کا رزق جو ہوتا ہے نا، پیسہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کئی ماؤں کی جھولیاں ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے بچے کو لوٹ کے گھر میں آئے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ میں نے آج اتنے پیسے جیت لیے ہیں، میں جی آج فلاں شرط جیت گیا ہوں اور میری تو لاٹری لگ گئی ہے صاحب۔ یہ جو آپ گھر میں لے کے آئے ہیں نا، یہ آہیں ہیں، یہ بد دعائیں ہیں، یہ کسی ماں کے آنسو ہیں، یہ کسی ماں کی اٹھی ہوئی جھولیاں ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں۔ خوش نہ ہوں، وقت کا پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے پانسا پلٹے گا، اور آپ کو ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اس رزق نے کیا وبال چھوڑا ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ بات کی سمجھ آئی؟ تو جوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور اس کی مذمت فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ۔ جوا کھیلنا حرام ہے۔ جوا ہر ایسا کھیل ہے جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو، یہ جوے کی تعریف علماء نے لکھی۔ اسی طرح شطرنج ہے، تاش ہے، لوڈو ہے، کیرم بورڈ ہے، کرکٹ ہے، بلیئرڈ وغیرہ ہے، یا ہار جیت کے جتنے بھی کھیل جن کے اندر جن پر بازی لگائی جائے وہ سب کے سب جوئے میں داخل ہیں۔ آپ کرکٹ کھیلیں، جیسے آپ کا جی چاہے کھیلیں، صبح و شام کھیلیں، لیکن جب آپ اس میں یہ کہیں گے نا کہ آپ جیت گئے تو ناشتہ ہم کروائیں گے، ہم جیت گئے تو ناشتہ آپ کروائیں گے، وہ کھیل آپ نے برباد کر لیا۔ اب وہ محض انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، وہ گناہ کا ایک بازار ہے، وہ جوا ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ اور پھر اسی طرح گھوڑا دوڑ ہوتی ہے، یہ آپ کے ڈربی، وہ جو ریس کورس وغیرہ، یہاں پہ لوگ وہاں جاتے ہیں، اتنے معزز لوگ کہ گلی میں کھڑے ہوں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ گزرتے ہوئے آپ ان کو اس طرح سے سلام کر کے گزریں، لیکن ایک دن آپ کے کان میں آواز پڑتی ہے، صاحب یہ جواری ہے، خدا جانتا ہے یہاں سے اتر کے سیدھے پاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ کیا اوقات رہ جاتی ہے اس بندے کی جس کے بارے میں آپ یہ سن لیں کہ یار یہ جواری ہے؟ کوئی اوقات رہ جاتی ہے اس بندے کی؟ رب رسول بھی ناراض، اور جو رزق گھر کے اندر آیا ہے وہ نری بد دعائیں ہیں، اور عزت ایک ذرے برابر کی، ایک ٹکے برابر کی نہیں رہ گئی۔ کما کے کیا لایا؟ وہ پیسہ جس کا پتہ نہیں ہے کہ کل تک بھی استعمال کرے گا یا نہیں، جواریے کا جہاں سے آتا ہے وہیں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رزق کے اندر برکت بھی نہیں ہوتی، اور اگر روپیہ کبھی نہ ہارے، صرف جیتتا ہی رہے، جواریہ خوش نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھیں، وہ رزق جو آپ نے 2 نمبر طریقے سے کمایا ہے وہ آپ کے گھر میں خوشی نہیں لا سکتا، یہ بھول جائیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں کسی کا پیٹ کاٹ کے، کسی کی بد دعا لے کے، ہاں جی میں رزق لے کے آؤں گا تو میں خوشی کی زندگی گزار لوں گا۔ یہ قرآن کے اٹل فیصلے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خوش و خرم زندگی گزار سکیں ان چیزوں کے ساتھ، ممکن نہیں ہے۔ یورپ کے اندر، اب وہ تو نئے مسلمان ہیں نا، ان کے ہاں تو پاکستان کی طرح ہر گھر مسلمانوں کا نہیں ہے، وہاں تو بس یہ ہے کہ کوئی مولوی صاحب پہنچے، انہوں نے کوئی بیان کر دیا، ان کے دل کے اندر بات اتری، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، چیدہ چند باتیں ان کو سکھا دی گئیں۔ 6-7 آئی فون بندہ اٹھا کے پھر رہا ہے، اور وہ بھی لیٹسٹ والے، جن کے لیے ہمارے پاکستانی مسلمان گردے بیچتے ہیں، وہ والے آئی فون۔ اس نے کہا جی آپ روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، لڑکے نے اسے کہتا ہے آپ روزہ توڑیں گے تو میں آپ کو یہ 1 آئی فون گفٹ کروں گا۔ اس نے کہا میں روزہ نہیں توڑ سکتا، اس آئی فون کے لیے روزہ توڑوں گا۔ اس نے کہا 1 نہیں 2 کروں گا، اس نے کہا 2 نہیں 8 کروں گا، روزہ توڑ دو۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اس شخص کے جملے تھے، یہ انگلش میں اس نے بولا، اس نے کہا تو ساری دنیا لا کے میرے قدموں میں رکھ دے، میں ایک لقمہ بھی نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ روزے سے مہنگی کوئی شے نہیں، صاحب ایمان سے مہنگی کیا شے ہے، ہاں جی۔
اور جوا کتنے کو پیسے کما لو گے یار تم، اور اگر تم کروڑوں بھی کما لو تو کتنی لمبی زندگی جی لو گے تم، کتنی دیر کھا لو گے؟ اس لیے ایک ناپائیدار چیز کے لیے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ جس چیز پہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ رب رسول ناراض ہوں گے، آپ کو تو کٹ مر جانا چاہیے، اس چیز کی طرف منہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جس شخص کو یہ لت لگ جاتی ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ بڑا طاقتور ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی گناہ میں پڑیں اور اس کو چھوڑ سکیں، لیکن اللہ کے پاس تو ساری طاقتیں ہیں نا، اس کے ایک کن سے ان ساری چیزوں کو دفع کرنے میں ٹائم نہیں لگے۔ اچھا، آج کل موبائل پر کمپنی کو میسج کرنے پر ایک مخصوص رقم کٹتی ہے اور اس پر بھی انعامات دیے جاتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی سارے کا سارا جوئے میں داخل، اتنے پیسے لگائیں، آپ کو ہم یہ آفر دیتے ہیں، آپ کے اتنے پیسے کٹیں گے، فلاں نمبر پہ آپ میسج کریں، آپ کو لکی ڈرا میں شامل کیا جائے گا، قرآن اندازی میں آپ کا نام اگر آ جائے گا تو آپ کو بھی یہ رقم ملے گی۔ دھڑا دھڑ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جوا ہے۔ یہ جو راتوں رات امیر ہونے والی جو وہ ہے نا ایک چل بندوں کو، یہ بڑا برباد کرتی۔ رزق وہ ہے جو آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس رزق کی تعریف فرمائی ہے جو محنت کر کے ہاتھ کی کمائی سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پہ صحابہ کو ذکر یاد کروایا کرتے تھے، تذکرہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کے سامنے کہ وہ اللہ کے وہ شاکر بندے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی محنت سے کمائی کر کے رزق کماتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہاتھ سے سب سے بہترین رزق جو حدیث پاک میں قرار دیا گیا نا، وہ رزق ہے جو آپ نے ہاتھ کے ساتھ محنت کر کے کمایا ہے، سب سے بہترین رزق، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہے۔ اگلی جو آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ میں نے پڑھا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، سوال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تفسیر خازن کے اندر یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ دینے کی ترغیب دلائی، تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صدقے کی مقدار کیا ہے، ارشاد فرما دیں کہ کتنا مال راہ خدا میں خرچ کریں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، تو ان سے فرماؤ قُلِ الْعَفْوَ، جو بچ جائے خرچ کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کدھر جائیں بھائی، ہمیں تو عادت ہے رات کو جوڑ کے نہ رکھیں تو نیند نہیں آتی، لیکن اللہ فرماتا ہے جو بچ جائے تمہاری ضرورت کے علاوہ جو ہو وہ خرچ کر دو۔ ہاں، جتنا تمہاری حاجت سے زیادہ ہو وہ خرچ کر دو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے مال میں سے اپنی ضرورت جتنی ضرورت ہے نا اتنا مال لیتے تھے، باقی جو بچ جاتا تھا وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ اچھا، تو یہ حکم جو تھا نا، یہ حکم بطور فرض کے نہیں تھا، اگر بطور فرض کے تھا تو زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد اب یہ حکم ہو گیا منسوخ۔ ٹھیک ہے، آج یہ حکم نہیں ہے، آج حکم زکوٰۃ کا ہے کہ تمہارے پاس بھائی رکھو، سنبھال کے رکھو، جتنا جی چاہتا ہے مال رکھو، لیکن سال کے بعد حساب لگا کے زکوٰۃ نکال دو، بس باقی تمہاری موج ہے، جتنا دل کرے خرچ کرو، جتنا دل کرے اپنے پاس رکھ لو۔ آج کے زمانے میں حکم یہ ہوگا، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو اس وقت زکوٰۃ کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس وقت یہ حکم تھا اگر تو یہ فرض تھا، لیکن اگر یہ فرض نہیں تھا، نفلی حکم تھا، تو پھر آج بھی مستحب کے طور پہ یہ باقی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ وہ جیسے وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ کچھ آمد دیاں گلاں نے تو کچھ خاصاں دیاں گلاں، ایک حکم ہے شریعت کا اور ایک حکم ہے تقوی کا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ صاحب بس جو کھا لی ہے وہی کافی ہے، باقی بانٹ دینی۔ تو طریقہ کار تو یہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔
کچھ اصحاب ایسے تھے جو اس چیز کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے کہ رات کو کچھ بچا کے رکھا جائے، اور کچھ تھے جو رکھتے بھی تھے۔ دونوں نے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی، لہٰذا دونوں طریقے جائز ہیں۔ لیکن تقویٰ کیا ہے؟ نمازیں تو آپ کے اوپر 5 فرض ہیں صاحب، لیکن اگر آپ تہجد گزار ہیں تو یہ تقویٰ ہے۔ تقوی کا حکم جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ایک ایکسٹرا حکم ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر ہر دل کے اوپر یہ پابندی نہیں ہوتی، ہر دل پہ پابندی ہے فرضوں کی۔ تقویٰ خاص شے ہے اور خاصوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے یہ مستحب کے طور پہ ارشاد فرمایا، اگر کسی کا جی چاہے تو ایسا کر کے دیکھ لے۔ مال کو برا نہیں کہا گیا، دین کے اندر مال کو خیر کہا گیا ہے، مال کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ بندہ نفرت کرے اور راتوں رات سارا بانٹ کے فارغ ہو جائے، ایسا بھی نہیں۔ لیکن خیر اور رحمت کون سا مال ہے؟ جو آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دل کرے، وہ مال رحمت ہے۔ مال آپ کے پاس آئے اور آپ کا جی چاہے کہ اس کو جپھی ڈال کے سو جاؤں، ہاں جی، اس میں سے کوئی شے نہ بچ، اگر دینا بھی پڑے تو آٹے میں نمک کے برابر اللہ کی راہ میں دوں، وہ مال رحمت نہیں ہے، وہ مال زحمت ہے۔ یاد رکھیے، ہاں یہ بھی پہچان رکھ لیجیے۔ ہاں ہر آدمی پھرنا نا اس بات میں میرے تو بڑا اللہ کا فضل ہے، ذکر فضل کرم صرف اس پہ جس کا خرچ کرنے کو دل کرے۔ ہاں باقی مال زحمت ہے، کیونکہ اس کو مال سے محبت ہو گئی، اس نے مال سے وہ محبت کی جو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے تو فرمایا جو بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو یہ حکم اس وقت تھا جب زکوٰۃ کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ فرض تھا، اگر یہ فرض حکم نہیں تھا، مستحب تھا یا نفلی حکم تھا، تو یہ آج بھی باقی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کی طرح میں ابھی پلہ جھاڑ کے سوؤں رات کو، تو جائز ہے، بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کا اہل و عیال ہے، بچے ہیں، پیچھے کچھ خاندان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا تو چھوڑ کے جاؤ کہ ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ بعد میں پریشان نہ ہوتے پھریں۔ تو دونوں چیزیں، دونوں جہتیں دیکھ کر، اگر کسی بندے کا نہیں پیچھے کوئی والی وارث، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں غریبوں کے اندر بانٹ کے چلا جاؤں، تو وہ صدقہ جاری ہے قیامت تک۔ وہ تو جو اس نے دے دیا ہے وہ تو اس کا بوٹا لگ گیا، کمیٹی ڈل گئی اس کی قیامت تک۔ دونوں چیزیں اسلام کے اندر ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اور مال اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو وہ مال کا میل کھا رہا ہے، وہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی فرمائی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جہاد تک کا فتویٰ دے دیا۔ فرمایا رسول اللہ کے زمانے میں جو رسی دیتے تھے نا، جانور کی رسی، اگر وہ یہ کہیں کہ اس دفعہ رسی نہیں دیں گے، فرمایا میں اس کے خلاف بھی تلوار اٹھاؤں۔ بات کو سمجھ آئی؟ ہاں، تلوار جو زکوٰۃ کا حکم ہے نا، اس میں نرمی نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے جی زکوٰۃ خرچ کریں گے تو ٹھیک ہے، جی نہ بھی کریں گے تو کوئی نہیں، گزارا چل جائے گا، نہ، یہ صرف مستحبات کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم خرچ کیا کریں، تو قل العفو، ان سے فرماؤ جو بچ جائے وہ خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تمہیں بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں، لکم الآیات لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب اس حکم کے اندر بندہ غور و فکر کرے تو کتنی قباحتوں سے، کتنی برائیوں سے بندہ بچ جائے۔ ایک آیت ہے، پوری زندگی کا خلاصہ ہے اس کے اندر بیان کر دیا اللہ نے۔ 2-3 احکام میں اللہ تعالیٰ نے ایک روٹ دے دیا ہے، پورا میپ اللہ تعالیٰ نے بنا کے دے دیا ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ